السلام علیکم ویورز، آج کا ہم اپنا 7واں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس سے جدائی مجھے موت تک لے جائے گی۔ کیسی محبت خضر، کیسی محبت؟ کیا وہ جانتی ہے کہ تم کون ہو؟ کیا اس نے تمہیں کبھی اصلی روپ میں دیکھا ہے؟ اگر وہ دیکھ لینا خضر، محبت تو دور کی بات ہے، وہ تم پر تھوکنا گوارا نہ کرے۔ تم نے بتایا ہے کہ تم جن زادے ہو۔ اس نے محبت ایک مرد سے کی ہے، ایک انسان سے، نہ کہ جن سے۔ جعفر کی باتیں 100% صحیح تھی، جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ پر کیا کریں اس محبت کا؟ اس میں تو ہر حال میں اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ بابا، مجھے ان سب باتوں کا نہیں پتہ، جب اسے پتہ چلے گا تو تب دیکھا جائے گا۔ پر ایک بات سچ ہے بابا، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے بغیر سانس لینا بھی مجھے محال لگتا ہے۔ میں ایک بات جانتا ہوں بابا، اور وہ یہ ہے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگر اللہ نے اسے میرے لیے لکھا ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی ہے، تو وہ صرف اور صرف میری ہے۔ یہ کہیں پر نہیں ہے بابا کہ کوئی جن کسی انسان سے محبت نہیں کر سکتا، یا کوئی انسان کسی جن سے محبت نہیں کر سکتا۔ بابا، وہ شیطانی منتر کی کتاب ختم کرنے والا بھی تو کوئی انسان ہی ہوگا نا، اس سے بھی کسی جن سے محبت ہوگی، وہ بھی تو اپنی محبت کو ثابت کرے گا نا بابا۔ یہ میں نہیں کہتا بابا، یہ تو آپ کہتے ہیں، یہ آپ کے آباء و اجداد کا علم کہتا ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ میری محبت ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں اور جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ پر یہ بھی سچ ہے، اگر اس کا فیصلہ میرے حق میں نہ آیا تو میں زندہ رہتے ہوئے بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ خضر نے یہ بات بولی اور پرندے کا روپ دھارا اور کھڑکی سے باہر اڑ گیا۔ جعفر پیچھے کھڑا اپنے بیٹے کی محبت کے بارے میں سوچنے لگا۔ رافع، جو محل کے پہرے داروں کو دیکھنے آیا تھا، محل کی بالکنی میں خضر کو کھڑے دیکھا اور اس کے پاس آیا۔ بادشاہ خضر، آپ کب محل میں تشریف لائے اور کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خضر نے رافع کو دیکھا اور بولا، رافع، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ رافع حیران ہو کر دیکھنے لگا اور بولا، کیا بات ہے، آپ کو کس سے محبت ہو گئی ہے کہ محبت نے آپ کو پریشان کر دیا؟ آپ حکم کریں، میں پلک جھپکتے ہی اسے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ ایسا کون ہے جس نے خضر بادشاہ کو پریشان کر دیا؟ خضر نے نم آنکھوں سے رافع کی جانب دیکھا اور بولا، وہ ایک آدم زادی ہے، تمہارا بادشاہ اس پر دل ہار گیا ہے۔ اب رافع کی پریشان ہونے کی باری تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کوئی خاک زادی کیسے کوکاف میں رہ سکتی ہے۔ پھر بھی اس نے خضر کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، جو ہوگا بہتر ہوگا، اور وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ رافع نے ذیاب اور جازل کو بھی جا کر بتایا کہ بادشاہ ایک خاک زادی کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ذیاب بولا، مجھے پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں۔ رافع اور جازل نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا؟ ذیاب بولا کہ خضر بادشاہ ہونے سے پہلے ہمارا دوست ہے، اور میں کیسے اپنے دوست کے راز سے پردہ اٹھاتا؟ اب جب کہ تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو اپنے دل و جان کے ساتھ خضر کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کا حوصلہ بنے رہنا، اس کا حوصلہ بننا، اس کی ہمت بننا، پیٹھ دکھا کے بھاگ نہ جانا۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد خضر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا۔ وہ جو بہت زیادہ بے چین تھا، اب پرسکون ہو گیا تھا۔ دعا سے فارغ ہو کر آج وہ سیدھا قید خانے کی طرف چل پڑا، جہاں پر انطیلا کو قید کیا گیا تھا۔ وہ انطیلا کے پاس گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے باتوں باتوں میں ہی انطیلا کے سر کا ایک بال لے لیا اور واپس محل میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے اپنے دادا کی جادوئی انگوٹھی نکالی اور اس بال کو اس انگوٹھی پر رکھ کر کچھ منتر پڑھے۔ پھر ذیاب کو بلایا اور بولا کہ قید خانے میں جاؤ
وہاں پر دیکھو کہ انتیلا کیا کر رہی ہے۔ ذیاب پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ ذیاب جب واپس آیا تو بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ذیاب بولا کہ خضر بادشاہ، وہاں پر انتیلا نہیں ہے بلکہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ خضر مسکرایا اور بولا کہ اب ریمبو اور اسمائل انتیلا تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے پاس ایسا کوئی جادو نہیں ہے کہ وہ انتیلا کو پہچان سکے۔ اب امارا انتیلا کے بابا کو آزاد بھی کرائے گی اور اس کتاب کے راز بھی جانے گی۔ انتیلا جیسے ہی ویسے ہی ہے، جوان ہے، بس یہ جادو کے زور ہے کہ وہ دکھنے والے کو بوڑھی عورت لگتی ہے۔ میں نے واپس جانا ہے، ماہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ خضر پرندے کا روپ دھارا اور محل کی بالکنی سے اڑ گیا۔ دیکھو انتیلا، مجھے وہ کتاب ہر صورت چاہیے۔ وہ کتاب کدھر ہے، کس کے پاس ہے، ایک تو تم ہی ہو، پتہ کر سکتی ہو۔ اگر تم نے اپنے کام میں کوتاہی کی تو اس کی سزا تمہارے بابا کو ملے گی۔ تم جتنا جلدی یہ کام سر انجام دو گی اتنا ہی تمہارے بابا کی سزا کم ہوگی۔ کتاب کے بارے میں پتہ کرنے کے بعد میں تم دونوں کو آزاد کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ریمبو، میں جلدی کوشش کروں گی، تم میرے بابا کو کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ میں جلد ہی اس کتاب کے بارے میں معلوم کر لوں گی۔ اب میں محل کی جانب جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ریمبو کے محل سے نکل گئی۔ ریمبو، کیا ہم ذیاب کو اور انتیلا کو آزاد کر دیں گے؟ ریمبو نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، نہیں، میں ان دونوں باپ بیٹی کی طلبات کو قربانی دوں گا اور اسے خوش کروں گا اور بدلے میں وہ ہمیں منتر دے کر خوش کرے گا۔ دونوں نے بھرپور قہقہے لگائے۔ جلد ہی قدرت بہت بڑا کھیل کھیلنے والی تھی۔ ماہی نے آج کھانے میں بریانی بنائی تھی اور وہ سارا کھانا لے کر ہارون چاچا کے کوارٹر میں آ گئی۔ ہارون چاچا، جو اپنے کمرے میں ایک پرانے سے ٹرنک میں ڈال رہے تھے، ماہی کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر کہا، آؤ بیٹا، آج لگتا ہے میری بیٹی نے کچھ بہت ہی خاص پکایا ہے۔ ہارون چاچا، ہاں، آج میں نے بریانی بنائی ہے۔ میں آپ اور خضر کے لیے بھی ادھر ہی لے کر آ گئی ہوں۔ اکیلے کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو سوچا کہ آپ کے پاس آ جاؤں، سب کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گی۔ اچھا کیا بیٹا، بہت اچھا کیا۔ خضر ابھی کچھ دیر پہلے باہر گیا ہے۔ کوئی بات نہیں چاچا، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جعفر پریشان سا ہو گیا کیونکہ خضر کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا کھڑکی کے اندر داخل ہوا۔ وہ جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے واپس باہر کی جانب اڑ گیا۔ ماہی حیران سی ہو گئی۔ یہ تو وہی پرندہ تھا جو اس نے ایک باغ میں دیکھا تھا، جس سے اس نے باتیں کی تھیں۔ ارے چاچا، آپ کو پتہ ہے یہ پرندہ میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے باغ میں دیکھا تھا اور اس کے بعد آج دیکھا ہے۔ یہ کمرے میں آیا، کمرے سے واپس آ گیا۔ جعفر حیران ہو گیا۔ 1 مہینہ پہلے دیکھا تھا کیا؟ ہاں نا، اس کے بعد آج دیکھا ہے، اتنی دیر میں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور خضر کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زمین پر بیٹھے دونوں نفوس نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ خضر بھی کھانا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ کیا بات ہے، آج تو بریانی بنی ہے، آپ دونوں نے کھانا شروع کیوں نہیں کیا؟ ماہی نے فٹافٹ جواب دیا، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب جناب تشریف لائیں اور ہم کھانا شروع کریں۔ جعفر، ماہی کی آنکھوں میں خضر کے لیے بے پناہ محبت دیکھی۔ وہ جانتا تھا کہ جس دن ماہی کو پتہ چلے گا کہ خضر ایک جن زادہ ہے، شاید وہ اس کی محبت کو قبول نہ کرے۔ خضر، وہ پانی کا گلاس پکڑوانا۔ خضر نے بیٹھے بیٹھے ہی دور سے گلاس کو پاس کر لیا۔ ماہی حیران رہ گئی، خضر نے یہ کیسے کر لیا؟ اتنی دور سے یہ گلاس کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جعفر اور خضر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خضر نے ماہی کو بازو سے پکڑا اور اٹھایا۔ وہ اسے اپنے ساتھ باغ میں لے گیا۔ اس محبت کے امتحان میں خضر پر پہلی آزمائش آئی۔ اب دیکھتے ہیں محبت خود کو کیسے ثابت کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ماہی کی محبت خضر کے لیے کتنی سچی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ 8 میں بتایا جائے گا کہ ماہی کا کیا ری ایکشن ہونے والا ہے۔